الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قابل قدر علماء کرام، مہمانان عزام اور محترم دوستوں اور ساتھیوں، حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دعوت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور مجھے حضرت والا کا تعارف پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی، لیکن میں اس وقت انتہائی کشمکش اور گو مگو کی کیفیت سے دوچار ہوں۔ ایک طرف تو یہ خیال دامنگیر ہے کہ ہمارے اکابر اور ہمارے اساتذہ اپنی تعریف اور اپنی خدمات اور کمالات کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ پسند نہیں فرماتے، بلکہ یہ چیز ان کے لیے بار خاطر اور ناگواری کا سبب ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے فضلاء و محبان دارالعلوم دیوبند کی ذمہ داروں کی یہ خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ حضرت والا کا مختصر صحیح مگر تعارف حاضرین کے سامنے آنا چاہیے۔ ان دو متضاد تقاضوں کی وجہ سے میں اس وقت انتہائی کشمکش اور تذبذب کا شکار ہوں۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، کبھی خاموش رہتا ہوں کبھی فریاد کرتا ہوں۔ الہی کس مصیبت میں محبت نے پھنسایا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس مشکل گھڑی میں حضرت الاستاذ ہی کی زبان سے سنا ہوا فقہائے کرام کا ایک اصول یاد آ رہا ہے کہ اجتماع بلیتین کی صورت میں احوط پر عمل کیا جاتا ہے، لہذا میں اپنی فہم کے مطابق تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اصول کے پیش نظر چند باتیں حضرت کے تعارف سے متعلق انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت کرنی ہے۔ اللہ پاک مختصر وقت میں جامع بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ کی شخصیت عالمی سطح پر معروف اور شہرت یافتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جیسی باکمال شخصیات اس دنیا کے اندر مدتوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ کی شخصیت جامع المنقول والمعقول ہے۔ جس طرح منقولات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو درک عطا فرمایا ہے، اسی طرح آپ معقولات میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ آپ کی پوری زندگی ایک جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک لمحے کو آپ نے وصول کیا، اور علم کو حاصل کرنے اور اس کو اچھے سے اچھے انداز میں امت تک پہنچانے کی محنت میں آپ لگے رہے۔ آپ کی زندگی میں آزمائشیں بھی آئی، سخت سے سخت حالات آئے، مگر آپ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ اظہر الہند دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس ہیں، اور تقریباً 43 سالوں سے آپ دارالعلوم دیوبند میں خدمت تدریس انجام دے رہے ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے انتہائی مقبول الدرس استاد ہیں۔ آپ کا انداز تدریس بالکل نرالا اور انتہائی کامیاب ہے۔ گھول کر پلا دینا جو ایک محاورہ ہے، وہ 100% آپ کے درس پر صادق آتا ہے۔ بلا شبہ آپ کے شاگردوں کی تعداد، خواہ وہ بالواسطہ شاگرد ہوں یا بلا واسطہ ہوں، لاکھوں سے متجاوز ہے۔ آپ میدان تدریس کے ساتھ ساتھ میدان تصنیف کے بھی شہسوار ہیں۔ آپ کے بہر بار قلم سے نکلی ہوئی تالیفات کم و بیش 50 ہیں۔
جن میں تحفۃ الالمائی شرح سنن ترمذی، یہ 8 ضخیم جلدوں میں ترمذی کی مکمل شرح ہے، اور اسی طرح رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ، یہ 5 ضخیم جلدوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی مکمل شرح ہے۔ اسی طرح تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری، یہ 10 ضخیم جلدوں میں اب تک چھپ چکی ہے، 11ویں جلد پر کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ 12 جلدوں میں یہ مکمل بخاری کی شرح سامنے آ جائے گی۔ آپ کی متعدد مؤلفات ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مدارس میں داخل نصاب ہیں، یہاں تک کہ قطر میں مرکز عبداللہ بن مسعود العلمی کے نام سے چند ماہ پہلے جو دینی تعلیمی ادارہ وجود میں آیا ہے، اس کے تعلیمی نصاب میں آپ کی تالیف کردہ 7 کتابیں شامل ہیں۔ ان 2 خدمات کے علاوہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی آپ نے ہند و بیرون ہند کے بے شمار سفر کیے، اور اپنی پرمغز اور مؤثر ترین تقریروں کے ذریعے امت کے قلوب کو گرمایا، اور ان کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کا سامان فراہم کیا۔ جن غیر ملکی اسفار میں برطانیہ، افریقہ، کینیڈا اور امریکہ کے اسفار قابل ذکر ہیں۔ اس مختصر وقت میں یہ چند باتیں حضرت الاستاذ سے انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے سائے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم فرمائے، اور ہم سب کو حضرت کی قدردانی اور استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کے ذریعے معدن علمی ازہر الہند دارالعلوم دیوبند کو ہر لائن سے دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ کی دعا ازمن و